نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس کیسے ہوگا جب ہم اکٹھا کریں گے ان لوگوں کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ دن قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، حساب اور کتاب کا دن ہے، کہ جس دن میں پوری کائنات کو جمع کیا جائے گا، جس میں دنیا میں آنے والے ہر انسان کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا، جب ساری مخلوق خالق کے سامنے کھڑی ہوگی، حساب اور کتاب کا معاملہ ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا کہ جس وقت ہر ایک انسان اپنے سب کچھ کیے ہوئے کا وہاں حساب پیش کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو کچھ اس نے کمایا تھا، یعنی جو چیز ہر انسان نے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے لیے کمائی تھی، دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کی تھی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ جاؤ یہ کر کے آؤ، اس میں سے جو کچھ بھی کیا ہوگا، چاہے وہ اچھائی میں سے ہو یا برائی میں سے ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں کے کرنے سے روکا، ان سب چیزوں کا وہاں اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا کریں گے کہ یہ تم نے اچھے کام کیے، یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کا انعام اور اکرام ہے، اور یہ تم نے غلط کام کیے، یہ ان کی جزا سزا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی ایک شخص پر بھی ظلم نہیں کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک انسان کو اس کا کیا ہوا سامنے لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گی اقرا کتابک، پڑھ، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے لیے یہی کافی ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہی کا مالک ہے، بادشاہی جس کی ہمیشہ کے لیے ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے بادشاہت عطا کر دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کیفیت میں جس انداز میں بادشاہت چھیننا چاہے وہ چھین سکتا ہے، اس کی طاقت ہے، قدرت ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمیشہ کا بادشاہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ کی ذات ہے جسے چاہے عزت عطا کر دے، جسے چاہے مقام اور مرتبہ دے دے، جسے چاہے سرخرو کر دے، جسے چاہے کامیاب اور کامران کر دے،
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے، جسے چاہے بے عزت کر دے، جسے چاہے ذلت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کے لیے چاہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ مالک الملک ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ کے اندر ہی خیر ہے، یعنی اللہ کے ساتھ وہ ذات ہے کہ اس کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے، اچھائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات تو خیر چاہتی ہے، بہتری چاہتی ہے، اچھائی چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، بادشاہت چاہتی ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں سے، اپنے کارناموں سے، اپنے ہی ظلم و ستم سے وہ ذلت کو اپنے گلے میں ڈالتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے، آسانی والا اور خیر والا معاملہ۔